میں جانتا تھا میری یہ چھلانگ زندگی کی آخری چھلانگ بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ چھلانگ لگانی ہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نیچے جھانکا۔ میرے سامنے تقریباً 300 فٹ گہری کھائی تھی۔ کھائی کی تہہ میں چمکنے والا پانی سفید لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ 2-3 پہاڑی بکرے اس لکیر کے ساتھ ساتھ محترک تھے۔ اتنی بلندی سے وہ نقطوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ میں خود اس وقت ایک ٹیلے پر کھڑا تھا۔ کھائی کی دوسری طرف ایک اور ٹیلا تھا۔ اس ٹیلے پر نظر آنے والا منظر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں دوسری طرف چھلانگ لگا دوں۔ ایک عورت ایک جھاڑی کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ یہ جھاڑی کھائی کی دیوار میں اگی ہوئی تھی۔ ایک بڑے پتھر کی دراڑ سے چھوٹنے والا یہ درخت کٹائی کے کنارے سے کوئی 2-3 فٹ نیچے تھا۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ عورت درخت سے نہیں لٹکی ہوئی، بلکہ اس کا لباس الجھنے کی وجہ سے وہ شاخوں میں جھول رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ کی یہ آواز کافی دردناک تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ چہرہ خوبصورت تھا یا کمرو، عمر رسیدہ تھا یا جوان، لیکن وہ ایک ایسی عورت تھی جس کی سانسیں چل رہی تھیں اور وہ موت کو اپنی طرف آتا ہوا بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی قمیض آہستہ آہستہ جگہ کو چھوڑ رہی تھی۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں ایک بار پھر دونوں ہی ٹیلوں کا فاصلہ ناپا۔ وہ کم از کم 11 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ 11 فٹ کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں، لیکن سننے والے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو میں کوئی ایتھلیٹ نہیں تھا، جیسے عام پولیس والوں کی طرح بھاری بھرکم یا سست نہیں تھا، لیکن پھر بھی 30-32 برس کا آدمی کودنے پھاندنے کی عمر سے گزر جاتا ہے۔ ایک دوسری بات جس کی وجہ سے میں اس چھلانگ کو زندگی کی مشکل ترین کوشش کا نام بھی دے سکتا ہوں، دوسری بات یہ بھی تھی کہ کھائی کا وہ کنارہ اس کنارے سے کوئی 2 فٹ اونچا تھا جہاں پر میں کھڑا تھا۔ میں صاف طور پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں کتنا بھی زور سے پھلانگوں میرا قدم دوسرے کنارے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، یہ امکان تھا کہ میں اس کنارے پر ابھرے ہوئے پتھروں کو تھامنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ تمام ہی باتیں چند لمحوں میں میرے ذہن سے ہو کر گزر گئیں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، مجھے جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ میں اپنے سامنے کوئی انسانی جان کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے موڑوں کو بھی کھینچ کر علیحدہ کیا۔ میرے پاس انہیں کھولنے کی مہلت نہیں تھی۔ پھر میں 8-10 قدم پیچھے ہٹا، ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھا جس شاخ پر اس کی سفید قمیض پھنسی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً ٹوٹ چکی تھی۔ عورت نے اپنے دونوں ہی ہاتھوں سے ایک بالکل پتلی سی ٹہنی کو تھام رکھا تھا۔ گرنے کے خوف سے اس نے دونوں ٹانگیں سکیڑ رکھی تھیں اور بڑی دلخراش انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس منظر کا اکلوتا چشمہ دید گواہ ایک پہاڑی بکرا تھا جو بے چینی سے گھومتا گھومتا کافی بلندی پر آ گیا تھا اور سامنے ایک خطرناک ڈھلوان پر کھڑا گردن کو گھما کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں کھائی کے دوسرے کنارے پر جمائیں اور اللہ کا نام لے کر دوڑ لگا دی۔ جو ہی میرے قدموں نے زمین کو چھوڑا، میرے دل سے آواز آئی، نواز خان، تم زندگی ہار گئے ہو۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا، قدم تو درکنار، میرے ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میری انگلیوں کی پوریں کھائی کی سپاٹ دیوار سے ٹکرائیں۔ پھر میں نیچے کی طرف گیا۔ میں سمجھ گیا کہ 300 فٹ گہرائی کی طرف میرا آخری سفر شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر میرے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے جس سے ان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے دیکھا کہ میں درخت کے تنے سے لٹک رہا ہوں اور اسی درخت پر یہ عورت بھی لٹک رہی تھی۔ وہ مجھ سے تقریباً 4 فٹ کی دوری پر تھی۔ اس کے پاؤں میرے سر کے برابر تھے۔ وہ شاخوں سے نہیں لٹکی ہوئی تھی، جبکہ میں نیچے کی طرف تھا۔ درخت کا تنا پتھر سے افقی رخ پر چھوٹا تھا، لیکن تھوڑا سا باہر نکل کر عمودی رخ پر ہو گیا، جو ایک موٹی ہاکی کی شکل بن گیا تھا، اور میں اسی ہاکی کے خم سے لٹک رہا تھا۔ عورت کی چیخیں مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے بازوؤں کا پورا زور لگایا اور تنے کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں طرف ٹانگیں لٹکا کر میں گھوڑے کی طرح اس پر بیٹھا اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ جسموں کے بوجھ سے درخت بری طرح ہل رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ بھی ٹوٹ کر سینکڑوں فٹ نیچے برساتی نالے میں جا گرے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عورت والی شاخ بالکل ہی ٹوٹ چکی تھی، صرف اس کی ایک شال اٹکی ہوئی تھی۔ عورت کی ایک جوتی میرے سامنے ہی کھائی میں گری تھی، دوسرا پاؤں تو پہلے سے ہی ننگا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے دونوں ہی پاؤں کو سکیڑ کر
بار بار سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن درخت کا تنا اس کے پاؤں کی پہنچ سے کافی دور تھا۔ پھر ایک ہاتھ موٹی سی شاخ تھام کر میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اس عورت کی کلائی کی طرف بڑھایا۔ تب درخت کو ایک جھٹکا لگا، عورت کا جسم تیزی سے نیچے گر گیا۔ وہ گھٹی ہوئی آواز میں چیخی۔ میں سمجھا کہ وہ گر گئی ہے، لیکن صرف 1 فٹ نیچے جا کر اس کا جسم پھر رک گیا۔ اس کا لباس ایک دوسری شاخ میں الجھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمر سے عورت کی قمیض پھٹ گئی تھی۔ اس کا ایک شانہ اور کمر کا کچھ ہریاں حصہ نظر آنے لگا۔ میں شاخ پر تھوڑا سا اور آگے گیا اور ہاتھ بڑھا کر عورت کی کلائی تھام لی۔ تب میں نے پہلی بار دیکھا اسے غور سے۔ وہ ایک جوان عورت تھی، شکل و صورت سے ہی شہر کی دکھائی دیتی۔ اس کا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں ٹانگیں شاخ میں اس طرح پھنسا لی کہ میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک موٹی شاخ پر رکھا اور پھر دوسرا ہاتھ بھی شاخ پر ٹکا دیا۔ میں نے کہا کہ وہ اس شاخ کو مضبوطی سے تھام لے، میں اس کی قمیض کو چھڑواؤں گا تو اسے ایک جھٹکا لگے گا۔ وہ میری بات کو سمجھ رہی تھی۔ میں نے آگے کو جھک کر اس کی الجھی ہوئی قمیض شاخ سے چھڑوائی۔ قمیض آزاد ہوئی تو شاخ سے جھولنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ تنے کی طرف بڑھے، لیکن یوں لگتا تھا کہ اس کے بازو بے جان ہو گئے۔ وہ بار بار التجا آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں کسی نہ کسی طرح اسے سہارا دے کر درخت کے تنے سے چمٹا دیا۔ اس نے تنے کو مضبوطی سے بازوؤں اور ٹانگوں میں جکڑ لیا۔ اس کا سارا ہی جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اسے فوری طور پر گرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ میں نے اوپر کھائی کے کنارے کی طرف دیکھا۔ اوپر جا کر درخت کی شاخیں بہت پتلی ہو گئی تھیں۔ میں جما جما کر پاؤں رکھتا ہوا اوپر گیا اور پتھروں کو تھام کر کنارے پر آ گیا۔ پھر گھٹنوں کے بل جھک کر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عورت کا بازو پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ ڈھلوان پر کھڑا پہاڑی بکرا زور زور سے ممیانے لگا۔ شاید وہ بھی ڈراپ سین پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عورت کنارے پر پہنچ کر 4-5 قدم کنارے سے دور گئی اور پھر زمین پر گر کر زور زور سے رونے لگی۔ اس نے منہ اور بازو میں چھپا رکھا تھا۔ میں بھی اس کے قریبی گھاس پر بیٹھ گیا اور اپنی سانسوں کو درست کرنے لگا۔ جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ میں زخ سادہ کپڑوں میں تھا، کریم رنگ کی پتلون اور سفید قمیض پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میرا سارا ہی جسم خراشوں سے بھرا ہوا تھا، کونی اور رانوں سے تو مسلسل خون رس رہا تھا۔ آواز کچھ بحال ہوئے تو میں نے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور بار بار اپنے ننگے شانے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دور مجھے سرخ سی چیز نظر آئی۔ یہ شاید اس عورت کا دوپٹہ ہی تھا۔ میں اٹھ کر گیا اور دوپٹہ لا کر اسے دے دیا۔ اس نے اپنے شانے ڈھانپ لیے۔ وہ 25-26 سال کی ایک دلکش اور بھرپور عورت تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ اس کے دونوں ہی کان زخمی تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے اس کے کانوں سے جھمکے وغیرہ نوچے ہوں۔ وہ زور زور سے اب چلانے لگی، بچہ، میرا بچہ۔ اچانک اس نے اٹھ کر ٹیلے کی دوسری طرف دوڑ لگائی۔ میں نے تعاقب کر کے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ وہ میرا بچہ لے جائیں گے، وہ بار بار ایک یہی بات کہے جا رہی تھی۔ دور دور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عورت کو کہا کہ وہ تسلی سے بیٹھے اور مجھے ساری بات بتائے، شاید میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ بے دم سی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور روحان سے آواز میں کہنے لگی، ہم گجر خان میں رہتے ہیں۔ میں اپنے خاوند سے جھگڑ کر پنڈی آئی تھی، یہاں ہمارے رشتے دار رہتے ہیں۔ میں بس اڈے سے ان کا پتہ پوچھ رہی تھی کہ ایک بس ڈرائیور نے مجھے کہا کہ میں خالی بس لے کر اس طرف جا رہا ہوں تو میں اس پتے پر اتار دوں گا۔ وہ شکل سے شریف دکھائی دیتا، بس میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اڈے سے نکلتے ہی اس نے ایک جگہ بس روکی اور 3 آدمی اس میں سوار ہو گئے۔ اسی وقت ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور چلتے ہی بس میں سوار ہو گیا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ بس کا ڈرائیور تھا جس پر میں گجر خان سے آئی تھی۔ اس کا نام شاید عبداللہ تھا۔ وہ سخت غصے میں دکھائی دیتا۔ وہ ان چاروں سے ہی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا۔ وہ چاروں ہی ہنس رہے تھے اور اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ عبداللہ نے اپنی قمیض کے نیچے سے چاقو نکال لیا۔ اسی وقت ایک آدمی نے پیچھے سے اس کے سر پر آہنی راڈ مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔
میں اور میرا بچہ چیخنے لگے۔ تب ان چاروں میں سے 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرے بچے کو دبوچ لیا۔ ایک شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے 2 سیٹوں کے درمیان بٹھا دیا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ بس کوئی آدھا گھنٹہ تیز رفتاری سے چلتی رہی، پھر ایک جگہ رک گئی۔ یہ شاید کوئی ورک شاپ تھی۔ ایک بہت بڑے احاطے میں بسوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی عبداللہ کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ اس کے ہاتھ دونوں ہی طرف لٹک رہے تھے۔ جلدی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مر چکا تھا۔ دراصل اس نے مجھے ان گنڈوں سے بچانے کی کوشش کی اور وہ اسی لیے بھاگ کر اس بس میں سوار بھی ہوا تھا۔ ورک شاپ میں پہنچ کر میرے اور میرے بچے کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا گیا۔ میں نے چیک کر ڈرائیور سے پوچھا کہ وہ ہمیں کہاں لے کر آیا ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے زور سے کیکا لگایا اور بڑی بےہودہ باتیں کرنے لگا۔ یہی شخص ان کا سرگنا معلوم ہوتا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور چہرے پر داڑھی کانٹوں کی طرح اگی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی بھاری آواز میں بولتا، یہاں تک کہہ کر عورت نے جھرجھری سی لی۔ شاید وہ تصور کی آنکھوں سے اس شخص کا کلیجہ دیکھ رہی تھی۔ میں اردو آواز میں کہنے لگی، میں نے انہیں کہا کہ وہ میرا سارا ہی زیور اور سارا ہی سامان کو لے لیں، پر ہمیں چھوڑ دیں۔ اب وہی شخص کیکا لگا کر بولا، یہ سب چیزیں تو اب ہماری ہیں، ہم تمہیں کس کے بدلے میں چھوڑیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے کانوں سے میرے آویزے بھی نوچ لیے۔ میں نے چلانا چاہا تو گرج کر بولا، شہر یہاں سے 20 میل دور ہے، تمہاری آواز تو اس ورک شاپ سے باہر بھی نہیں جائے گی۔ پھر وہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے اور بند کر دیا۔ ہم ماں بیٹا چیختے چلاتے رہے، لیکن کسی نے ہماری آواز نہ سنی۔ وہ چاروں نزدیکی کسی کمرے میں بیٹھے تھے اور اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا کہ وہ بڑے والا شخص بس کا مالک تھا جس پر ہمیں لایا گیا۔ وہ کافی امیر شخص تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے فلمی گیت گانے شروع کر دیے۔ یوں لگتا جیسے اب وہ نشے میں ہوں۔ بھاری آواز والا بار بار کیکا لگا رہا تھا۔ میں ان کی آوازیں سن کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سر اٹھایا تو میرا بیٹا ایاز غائب تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں دروازے پر آہٹ ہوئی۔ دراصل ایاز کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازے کے نیچے ایک تختہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اس چھوٹے سے سوراخ سے باہر چلا گیا اور اب کنڈی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کنڈی کھول دی۔ ہم دونوں ہی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ورک شاپ سے باہر آئے۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی۔ ہم کو 1 گھنٹہ درختوں کے درمیان چلتے رہے۔ راستے میں کوئی شخص نہیں ملا۔ پھر ایک برساتی نالا پار کر کے ہم ان پہاڑیوں پر آ گئے۔ بلندی سے میں نے دیکھا کہ ایک جیپ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ ٹھیلے کی دوسری طرف مجھے ایک بہت بڑا پتھر نظر آیا۔ ہم اس کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے وہاں پر آ گئے۔ وہ ہمارے پیچھے ہمیں تلاش کرتے ہوئے پہنچ چکے تھے۔ وہ ہمارے ارد گرد گھومنے لگے۔ ہم سانس روکے پتھر کی اینٹ میں بیٹھے رہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ان کے قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم دونوں باہر نکلے اور اسی وقت ایاز نے چیخ ماری اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے سامنے پتھر کے اوپر وہی بڑے چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بڑی خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ میں بھی گرتی پڑتی ایاز کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ قدموں کی آوازوں سے اندازہ ہوتا کہ وہ چاروں ہی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ پھر میں بھاگتی ہوئی اس کھائی میں گر گئی۔ میں بری توجہ سے اس عورت کی بات سن رہا تھا۔ آخر میں اس نے مجھے بتا کر حیران کر دیا کہ وہ 1 گھنٹے سے وہاں پر لٹک رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نے اسے دیکھا کہ وہ 5 گھنٹے سے زندگی اور موت کی کشو مکش میں مبتلا تھی۔ یقینی بات تھی کہ اگر اب میں چند منٹ بھی دیر سے پہنچتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں ان دنوں پنڈی شہر کے ایک مضافاتی تھانے میں تعینات تھا۔ نزدیکی شہر گجر خان کے DSP رانا توفیق سے میرے بڑے ہی اچھے تعلقات تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گھریلو قسم کے تعلقات تھے۔ میں 1-2 مرتبہ ان کے گھر بھی آیا تھا۔ رانا توفیق کی بیوی کو میں بھابھی کہتا۔ اگر یہاں توفیق کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں تو بھیجا نہ ہوگا۔ بڑا ہی جیدار، خوش باش اور بانگا سجیلا افسر تھا۔ عمر کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قد بھی 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ ماتھے سے بال اڑے ہوئے تھے اور پیشانی کافی چوڑی تھی۔ دوستوں کا دوست
اور دشمنوں کا زبردست دشمن تھا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ اپنی حدود میں کسی بھی گاڑی کو ہائی وے پر تیز رفتاری سے نہیں چلنے دینا تھا۔ اصول کے معاملے میں وہ بڑا ہی سخت تھا، لیکن عورتوں کے معاملے میں اس کے اصول کچھ نرم پڑ جاتے۔ وہ عیاش ہرگز نہ تھا، لیکن تب بھی طور پر کچھ رنگین مزاج تھا، لیکن یہ رنگین مزاجی بھی اس کی نجی زندگی تک محدود تھی۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اب ایک دوسری لڑکی سے اس نے شادی کی۔ اس کے ایک دو معشوقوں کا تو مجھے بھی علم تھا۔ دراصل وہ کچھ عرصے تک ایک انگریز افسر کا ذاتی محافظ رہ چکا تھا۔ شاید یہ انگریزوں کی صحبت کا اثر تھا۔ اس کی بیوی اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ خالصاً ایک مشرقی عورت تھی، حتیٰ کہ غیر مرد کے سامنے گھونگھٹ نکالتی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ڈی ایس پی رانا کی بیوی ہے۔ اس وقت بھی مولانا توفیق کی طرف سے آ رہا تھا۔ گجر خان کی عدالت میں مجھے ایک زیر سماعت مقدمے میں گواہی دینی تھی۔ گواہی سے فارغ ہو کر میں رانا سے ملنے چلا گیا۔ اتفاقاً میاں بیوی موجود نہیں تھے۔ میں کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلا آیا۔ رات سے میں مندرہ میں مجھے کام بھی تھا، اس لیے میں موٹر سائیکل پر آیا۔ بہرحال گجر خان سے روانہ ہو کر میں سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے پنڈی کے نواح میں پہنچ گیا کہ اچانک ایک نسوانی چیخ مجھے سنائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے موٹر سائیکل کو روک دیا۔ چیخ جب دوسری بار سنائی دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ میں نے موٹر سائیکل کنارے پر لگائی اور آوازوں کی طرف لپکا۔ تقریباً کچھ آگے جانے کے بعد مجھے کھائی نظر آئی۔ پھر میں نے وہ منظر دیکھا جس کا ذکر میں نے آپ کو آغاز میں سنایا ہے۔ اب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ عورت میرے سامنے پتھر پر بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا کہ اس کا خاوند بہت ہی سخت مزاج ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ بچہ گنوائی ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا یا پھر طلاق دے دے گا۔ میرے اصرار پر عورت نے یہ بتایا کہ اس کا خاوند ایک کارخانہ دار ہے۔ وہ گجر خان میں چینی کے برتنوں کا کام کرتا ہے۔ اس کا نام عورت نے شہباز بتایا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان کافی عرصے سے کوئی گھریلو جھگڑا ہے۔ وہ اس سے روٹھ کر گھر سے نکلی تھی۔ پہلے وہ کئی گھنٹے گجر خان اڈے پر اس کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ اسے منانے آ جائے۔ پھر وہ بس میں بیٹھی اور پنڈی میں آ گئی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بچے کی گمشدگی کا سن کر سسرال والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بچے کے غم اور سسرال کے خوف سے آنسو بہاتی ہوئی اس عورت پر مجھے بڑا ہی ترس آیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور بچے کے بغیر وہ سسرال جا نہیں سکتی۔ لاہور میں اس کا میکا تھا، لیکن خاوند نے اسے قسم دے رکھی تھی کہ ماں باپ سے نہیں ملے گی۔ پنڈی میں اس کے جو رشتے دار تھے ان کا صحیح پتہ اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی اب وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی آپ نے میری زندگی بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب مجھے کسی پولیس اسٹیشن تک لے چلیں ورنہ وہ لوگ میرے بچے کو مار دیں گے۔ میں نے اسے کہا بی بی پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں ہی اس علاقے کا نیا انچارج ہوں۔ جب میں نے اسے اپنا نام بتایا تو وہ چونک گئی۔ آپ نواز خان ہیں؟ وہ میری طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ لگتا تھا جیسے اس کے کسی شبے کی تصدیق ہو گئی ہو۔ ہاں میرا نام ہی نواز ہے۔ تو مجھے جانتی ہو؟ وہ گڑبڑا سی گئی۔ ہاں نہیں، ایک دفعہ اخبار میں آپ کے متعلق پڑھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، شاید وہ مجھے پہلے سے جانتی تھی۔ اور وہ بڑے التجا میں لہجے میں مجھ سے کہہ رہی تھی نواز صاحب میرا بچہ مجھے لا دیں، میری جان بچائیے تو میری زندگی بھی بچا لیں۔ وہ لوگ اسے لے کر زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ پھر اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اسے روک دیا۔ ایک مجبور ماں کی تڑپ نے مجھے یکسر بلا دیا کہ میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوں۔ میری موٹر سائیکل نیچے سڑک پر کھڑی اور مجھے اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے تھانے بھی پہنچنا ہے۔ میں اس عورت کے ساتھ مل کر اونچی نیچے چٹانوں میں بچے کو تلاش کرنے لگا۔ کوئی آدھے گھنٹے ہم بچے کو نام لے کر وعدے دیتے رہے اور کونے خدروں میں ڈھونڈتے رہے۔ لگتا تھا کہ عورت کا اندیشہ درست تھا۔ ان لوگوں نے بچے کو ڈھونڈ لیا تھا اور اسے ساتھ لے گئے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگتا ہوا کھائی میں ہی گر گیا ہو۔ تاہم میں نے اپنا یہ اندیشہ اس عورت پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ تو پہلے ہی غم سے نڈال ہو رہی تھی۔ ننگے پاؤں گھوم گھوم کر میرے اور اس عورت کے تلوے زخمی ہو گئے۔ میرے بوٹ کھائی کی دوسری طرف پڑے ہوئے تھے اور ان تک پہنچنے کے لیے کم از کم 1 میل کا چکر لگانا پڑتا۔
عورت نے اپنا نام عائشہ بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسی طرح اس کے ساتھ بچے کے تعاقب میں روانہ ہو جاؤں۔ میرے خیال میں یہ مہم بھی کچھ مناسب نہیں تھی۔ اس طرح ننگے پاؤں تاریخی میں ایک عورت کے ساتھ پہاڑیوں میں بھٹکنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہم واپس تھانے چلتے ہیں، وہاں سے عملے کو ساتھ لے کر بھرپور تیاری کے ساتھ بچے کو تلاش کریں گے۔ انشاءاللہ صبح سے پہلے پہلے بچہ برآمد ہو جائے گا۔ بے مشکل یقین دلا کر میں اسے واپس موٹر سائیکل تک لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے اور قصبے کی آبادی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میرا سب انسپکٹر تھانے میں تھا۔ میں نے اسے فوراً ایک چھاپا مار پارٹی تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہی 10 بجے یہ گھڑ سوار پارٹی اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ بچے کی ماں عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں اس چھاپے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھا۔ اگر مجرم ہوشیار تھے تو یقیناً وہ ورک شاپ بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔ صبح کوئی 7 بجے پارٹی واپس آ گئی۔ وہ ورک شاپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ عائشہ کا بیان درست معلوم ہوتا۔ ایک کمرے سے ایسے شواہد ملے جس سے پتہ چلتا کہ یہاں کچھ افراد بیٹھ کر کھاتے پیتے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کمرے کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ عائشہ کے بیان کے مطابق اسی دروازے سے اس کا بچہ باہر نکلا۔ ورک شاپ کے احاطے میں کسی بس کے ٹائروں کے تازہ نشان بھی موجود تھے۔ میرے سب انسپکٹر فرزند علی نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ ارد کے لوگوں سے ورک شاپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے وہیں پر رک گیا۔ عائشہ تھانے میں تھی اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ پتہ نہیں میرے بچے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں۔ وہ بار بار ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگتی۔ بچہ حاصل کیے بغیر وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی وہ اپنے ورثہ کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ مجھے شک تھا کہ اس نے اپنے بارے میں مجھے صحیح نہیں بتایا۔ میں نے بہت کہا کہ وہ اپنے سسرال یا میکے والوں کا پتہ بتا دے تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ ممکن تھا کہ وہ لوگ بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کرتے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب میں نے غصے سے کہا تو وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس عورت کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس قسم کے حادثے میں عورت فوراً اپنے ورثہ سے رجوع کرتی ہے، لیکن وہ تو ان کا پتہ تک صحیح نہیں بتا رہی تھی، اور دوسری طرف وہ مجھ پر اندھے اعتماد کا اظہار کر رہی تھی۔ بار بار کہہ رہی تھی، انسپکٹر صاحب آپ ہی میرا بچہ واپس لا سکتے ہیں، میری جان کی بھی ضرورت ہو تو لے لیں، لیکن میرے ایاز کو بچا لیں۔ میں نے فوراً پنڈی بس اڈے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے عائشہ سے کہا کہ وہ کہاں رہنا پسند کرے گی تو اس نے بلا جھجک کہا، انسپکٹر صاحب آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ میں اس کی بے باکی پر حیران ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، گھر میں میرے بیوی بچے بھی تھے، لیکن ایک جوان عورت کے لیے کہیں رہنے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر اسے کیا پتا تھا کہ میں گھر میں رہتا ہوں یا پھر بیوی بچوں کے ساتھ۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل کے ساتھ اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ اس دوران سب انسپکٹر فرزند بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ورک شاپ ایک عرصے سے بند پڑی ہے، اس کا مالک کراچی گیا ہوا ہے۔ وہ لوگ گیٹ کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ورک شاپ کے احاطے کا اچھی طرح معائنہ کیا گیا ہے، کہیں کوئی لاش دبانے کے آثار نہیں۔ میں نے فرزند علی کو ضروری ہدایت دے کر اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آمد و رفت کوئی زیادہ نہیں تھی۔ میں اڈے کے منتظم سے ملا، اس کے پاس گاڑیوں کی آمد و رفت کا ریکارڈ موجود تھا۔ اس نے رجسٹر میرے سامنے رکھا۔ عائشہ کے بیان کے مطابق وہ پچھلے پہر 2:30 بجے اڈے پر پہنچی۔ اس کا یہ بیان درست تھا۔ رجسٹر کے مطابق عبداللہ نامی ڈرائیور جہلم سے بس سے اتر کر باراستہ گجر خان 2 بجے پنڈی پہنچا تھا۔ میں نے منتظم سے پوچھا کہ عبداللہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کل دوپہر سے نظر ہی نہیں آیا، اس کی بس سامنے ہی کھڑی ہے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، کچھ ہی فاصلے پر ایک بس کھڑی تھی، کنڈکٹر اس کی صفائی میں مصروف تھا، قریبی ایک بڑھیا اور ادھیڑ عمر باتیں کر رہے تھے۔ منتظم نے بتایا کہ بڑھیا عبداللہ کی ماں ہے اور جس سے وہ بات کر رہی ہے وہ بس کا مالک ہے۔ میں نے ان دونوں کو ہی اندر بلا لیا۔ وہ پہلے ہی عبداللہ کی گمشدگی پر پریشان نظر آ رہے تھے اور اب میری طلبی نے انہیں مزید پریشان کر ڈالا۔ عبداللہ کی ماں جو ایک ضعیف عورت تھی، اس نے ہاتھوں میں ٹفن پکڑا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ عبداللہ کو آج شام گھر آنا تھا لیکن نہیں آیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید دوستوں کے ساتھ اڈے پر ہی سو گیا ہوگا۔ میں اس کے لیے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا لائی، لیکن اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ان لوگوں کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ عبداللہ بھی دنیا میں نہیں۔ وہ میری موجودگی سے
زیادہ سے زیادہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی چالن وغیرہ کا معاملہ ہے۔ ویسے میں نے اندازہ لگایا کہ عبداللہ ایک نیک نام شخص ہے، تھوڑا سا جوشیلا تھا، لیکن لوگ اسے ایک اچھے اور محنتی آدمی کے طور پر جانتے تھے۔ اس کی ماں بیٹے کی گمشدگی سے خاص طور پر پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے بس کنڈکٹر اور دوسرے لوگوں سے کچھ سوالات پوچھے۔ کنڈکٹر نے کہا کہ استاد بس کھڑی کر کے بغیر کچھ بتائے باہر نکل گیا۔ میں کھانا رکھے اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد کا تو مجھے پتا ہی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کو صرف اتنا بتایا کہ کیس کے سلسلے میں عبداللہ کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کون سی خالی بس تھی جس میں عائشہ بچے کے ساتھ سوار ہوئی اور اس ویران ورک شاپ میں پہنچ گئی۔ منتظم کے مطابق اس وقت کم از کم 30 خالی بسیں اڈے پر موجود تھیں۔ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ کسی خاص وقت پر کسی گاڑی کے اڈے سے نکلنے کی نشاندہی ممکن ہی نہیں تھی۔ بہرحال 3-4 افراد نے اس بات کی تصدیق کی کہ کل 3 بجے کے قریب ایک عورت ایک اپنے بچے کے ساتھ اڈے پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا سوٹ کیس تھا اور وہ کسی جگہ کا پتہ بھی پوچھ رہی تھی۔ میں نے کئی ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے سوال کیے، لیکن ایک کے سوا کوئی بھی کام کی بات نہ بتا سکا۔ ایک کنڈکٹر نے بتایا موجودہ نامی ہیلپر شاگرد ڈرائیور عورت کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے اسے کوئی بات بھی کی تھی۔ میں نے موجو کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وہ اڈے میں موجود تھا لیکن افیم کی گولی کھا کر سویا ہوا تھا۔ اسے بلانے والے نے بتایا کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں کمرے سے نکل کر اس آدمی کے پیچھے چل دیا۔ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کا گروہ بھی ہمارے پیچھے ہی موجود تھا۔ موجودہ پان سگریٹ کے ایک کھوکے کے پچھواڑے چارپائی ڈالے پڑا سو رہا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور 2-3 زناٹے کے تھپڑ منہ پر جڑ دیے۔ وہ بڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری وردی کی جھلک اور تھپڑوں کی گرمی نے اس کا سارا نشن ہرا کر دیا۔ میں اسے لے کر منتظم کے کمرے میں آ گیا۔ میرا پہلا ہی سوال یہ تھا کہ اغوا شدہ بچہ کہاں ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھتا رہا۔ ایک اور تھپڑ کھا کر وہ پیچھے کی طرف الٹا۔ لکڑی کے اسٹول کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ فرش پر گر گیا۔ اس کی جیب سے کوئی چمکدار چیز نکل کر زمین پر لڑک گئی۔ میں نے نیچے جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ سنہرے رنگ کی ایک گولی سی تھی۔ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور جان گیا کہ میرے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے۔ یہ کسی عورت کی بالیاں تھیں، کسی وزنی چیز کی ضربوں نے خوبصورت بالیوں کو توڑ پھوڑ کر گولی یا کہہ لیجیے کہ ڈلی کی شکل دے دی تھی۔ یہ ڈلی مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں نے فرش پر پڑے موجو کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نوجوان شخص تھا۔ شکل و صورت بھی بری نہیں تھی۔ اس نے میلچے کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھٹے ہوئے ہونٹ سے مسلسل خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھا اور ڈلی اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ اس عورت کا بچہ کہاں پر ہے؟ تھانے دار صاحب، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بے قصور ہوں۔ یہ بالیاں تمہیں کہاں سے ملیں؟ جی وہ گڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ میں نے باقی سبھی لوگوں کو کمرے سے نکال دیا۔ اب وہ اس کمرے میں تنہا تھا۔ میں نے خالی تھانے داری زبان میں اس سے بات کی تو وہ راست پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بالیاں ایک لڑکی نے اسے تھوڑی دیر پہلے دی ہیں۔ میں نے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ چاہ کر چپ ہو گیا۔ وہ ایک بھکارن ہے جی، ویرو نام ہے اس کا، بس اڈے پر مانگنے آیا کرتی ہے۔ میں نے تفصیل سے پوچھا تو یہ پتہ چلا کہ ویرو اور اس میں موجو میں عشق چل رہا ہے۔ دونوں نے ہی ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ ویرو چاہتی ہے کہ موجو سے شادی کر لے، لیکن موجو بالکل کنگال تھا۔ وہ اس کے پاس پیسے جمع کرواتی رہتی ہے تاکہ ان کی شادی ہو سکے۔ یہ بالیاں بھی اس نے اسی لیے دی تھیں۔ میں کوئی آدھا گھنٹہ موجو سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ آخر میں اسے ساتھ لے کر ویرو نام اس لڑکی سے ملنے چل دیا۔ ایک ٹانگے پر بیٹھ کر شہر کے مضافات میں پہنچے۔ اوڑا کرکٹ کے بڑے بڑے ڈھیروں کے درمیان جھونپڑی کی چھوٹی سی غلیظ آبادی تھی۔ ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر موجو رک گیا۔ ایک بوڑھی عورت نے نوجوان لڑکی کی چٹیاں بنا رہی تھی۔ میری شکل دیکھ کر دونوں خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لڑکی میلی کچیلی اور آرام سے شکل و صورت کی تھی، لیکن تھی نوجوان۔ کچھ اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ بستی میں ایک مرد بھی موجود نہ تھا۔ میں نے لڑکی سے بالیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ بالیاں اسے بابا دلے نے لے دی ہیں۔ بوڑھی عورت نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ یہ بابا دلہ پتہ نہیں کون تھا۔ سارے لوگ اس کا نام بڑی عزت سے لے رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایک منگتا ہے، لیکن ذرا سینئر ہے۔
اس نے تھوڑی دور ایک کچی آبادی میں گھر بنایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ بابا عبداللہ اس کی ماسی کا خاوند ہے، وہ اسے بڑا ہی پیار کرتا ہے اور اکثر اسے کوئی نہ کوئی چیز دیتا رہتا ہے۔ یہ بالیاں بھی اسی نے دی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ بالیوں کو توڑا کیوں تھا؟ لڑکی کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ شہد رنگ بالوں کی ایک لٹ اس کی پیشانی پر ڈھلک آئی۔ وہ اپنے جیسی لڑکیوں سے قدرے کم چالاک نظر آتی۔ یوں بھی اس کی عمر بے مشکل 18 سال ہوگی۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا کہ یہ بالیوں سے اس طرح ملی تھی۔ میں نے اسی وقت بابا عبداللہ سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ اس وقت مانگنے گیا ہوگا۔ ایک عورت نے شہر کے اس چوک کا نام بتایا جہاں وہ بیٹھتا تھا۔ میں نے موجو کو ساتھ لیا اور ٹانگے پر بیٹھ کر شہر روانہ ہوا۔ کوئی پون گھنٹے بعد ہم بتائے ہوئے پتے پر پہنچے۔ یہ ایک بارونق چوک تھا۔ غریبے 3-4 سینما ہال بھی تھے۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں بابا عبداللہ تک پہنچ گیا۔ فٹ پاتھ پر ایک چادر بچھائے وہ الٹی پالٹی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی جوان سا نظر آتا۔ اسے بابا کہنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ عمر بھی 40 سال سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ ایک میلی دی ٹوپی نے اس کے سر اور پیشانی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک چادر سر کے اوپر سے کندھوں پر لٹک رہی تھی۔ وہ آگے پیچھے جھولتا ہوا بار بار ایک ہی صدا لگا رہا تھا، کوئی سا کہیں آٹھا دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس فقیر کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ شاید اس چوک سے گزرتے ہوئے اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہو۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ راہگیر خام خواہ متوجہ ہو جاتا، اور اس کا ثبوت اس کی چادر پر پڑی ہوئی 7-8 روپے کی ریز گاری بھی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس ریز گاری میں 2-3 روپے کا اضافہ بھی ہو گیا۔ میں نے بابا عبداللہ سے جگہ کا بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ ایک سینما کے باہر 2 سنتری کھڑے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اس فقیر کو لے کر سامنے والے ہوٹل میں آ جائیں۔ پھر میں موجو کو لے کر اس ہوٹل میں آ بیٹھا۔ سنتری میری ہدایت کے مطابق فقیر کو اندر لے آئے۔ دونوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا اور وہ ٹٹول کر قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے سمجھا شاید وہ اندھا ہے، لیکن میرے سامنے آتے اس نے سلام کیا تو میں نے اسے اندازہ لگایا کہ اسے نظر آتا ہے اور وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ آگے جھپکاتا ہوا بولا، کوئی خطا ہو گئی ہے کیا بادشاہ؟ میں نے کہا، عبداللہ پہلے یہ بتاؤ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں یا کوئی نقص ہے؟ اس نے داڑھی کو کھجاتے ہوئے کہا، تھانے صاحب ایک آنکھ سے نظر آتا تھا، اب وہ بھی بند ہونے لگی ہے، بس کچھ چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ بڑا محتاج ہوں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے سونے کی ڈلی اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ ڈلی تو تمہیں نظر آتی ہوگی، یہ کہاں سے ملی ہے تمہیں؟ دلے نے وہ ڈلی ہاتھ میں لی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر منہ میں بڑبڑایا، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ میں نے پوچھا، کس بات کا شک؟ تھانے دار صاحب، دلہ ڈلی میز پر رکھتا ہوا بولا، کل کوئی یہ شخص سونا میری جھولی میں ڈال گیا تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا پیتل ہے، لیکن راستے میں ایک سونار کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ اصلی سونا ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ کل شام میری بھانجی ویرو اپنی ماں کے ساتھ میرے جھونپڑے میں آئی تو میں نے یہ ڈلی اسے دے دی۔ میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ خراج چوری کی نہ ہو۔ میں نے اپنی گھر والی سے بھی اس بارے میں بات کی تھی۔ میں بوڑھے کے چہرے کا اتراؤ چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ اس نے کہا، بابا عبداللہ تم اس سخی کو پہچان سکتے ہو؟ بابا عبداللہ نے کہا، سرکار میں نے کل سے اس بارے میں بہت سوچا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کام کسی ایسے سخی کا ہے جو ایک پاؤں سے لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس نے پشاوری چپل پہن رکھی تھی، ہولیے سے گاڑیوں کا مستری یا بس ڈرائیور لگتا۔ وہ کل شام 7-8 بجے کے درمیان آیا تھا۔ اس نے یہ سونا میری جھولی میں پھینکا اور بولا، بابا فقیر دعا کر۔ ایک خاص بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ اس کی آواز بڑی گھٹی گھٹی سی تھی، جیسے گلا بیٹا ہوا ہو۔ میں دلہے سے پوچھ گچھ کے بعد تھانے واپس آ گیا۔ سب انسپکٹر فرزند علی نے میری ہدایت کے مطابق 40 کے قریب ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو شناخت پیریڈ کے لیے تھانے میں جمع کر رکھا تھا۔ وہ سب کے سب برآمدے میں باہر بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ گھر سے عائشہ بی بی کو لے آئے۔ وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا اور اس نے ایک بری خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ دوپہر کے قریب کوئی آدمی گھر آیا۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ تمہارے بچے کے متعلق ایک اہم خبر ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے اور اب تک واپس نہیں آئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ 4.5 گھنٹے سے غائب تھی۔ مجھے اس پر سخت غصہ آیا۔
اس طرح بتائے بغیر اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کچھ قصور میری بیوی کا بھی تھا۔ میں نے کانسٹیبل کے ہاتھ اسے پیغام بھیجا کہ اسے عورت کا خیال رکھے اور اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، عائشہ یقیناً کچھ غلط لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ شناخت پیریڈ کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ بہرحال میرے ذہن میں ذل فقیر کی کہی ہوئی بات بھی موجود تھی۔ میں نے تھانے میں موجود ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میری ہدایت کے مطابق فرزند نے ایسے افراد کو اکٹھا کیا تھا جن کا کردار کچھ مشکوک تھا اور جن کی بسیں وقوع کے وقت اڈے پر موجود تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان 40 افراد میں سے چند ایک کے سوا باقی تمامی نشے باز اور جھگڑالو قسم کے آدمی تھے۔ میں نے جب ان کو اپنے سامنے چلنے کو حکم دیا تو وہ فوراً ہی میرا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ ان میں سے 2 شخص لنگڑا لنگڑا کر چل رہے تھے۔ اتفاقاً یہ دونوں ہی ایک ہی بس کمپنی کے کنڈکٹر تھے۔ میں نے ان دونوں کو ہی آگے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کے ہی لباس مختلف تھے لیکن انہوں نے ایک ہی طرح کی پیشاوری چپلیں پہن رکھی تھیں۔ میں نے ان کے نام پوچھے۔ ایک نے ڈری ہوئی آواز میں بتایا لطیف، مجید، کالا۔ دوسرا سرگوشی کے لہجے میں بولا۔ دراصل اس کی آوازیں اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ سرگوشی کا گمان ہوتا۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک 27-28 سالہ شخص تھا۔ رنگ بھی کافی کالا تھا اور رخسار پر تازہ زخم کا نشان مجھے سوچنے کی دعوت دے رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے سونے کی ڈلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیرت سے آنکھیں جھپک جھپک کر دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، مائی باپ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سمجھ میں تو تب آئے گا نا جب چتروں سے تیری کھال ادھیڑی جائے گی۔ میں نے غضبناک لہجے میں کہا، سیدھی طرح بتا دو باقی تمام زیور اور وہ بچہ اور عورت کہاں ہیں؟ وہ بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں اور وہ بے گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پہلے تو اس کی ٹھکائی کروائی، پھر چند گھنٹے سوچنے کی مہلت دے کر حوالات میں بند کر دیا۔ باقی کے تمام ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو رخصت کر کے میں سیدھا گھر آیا۔ میری بیوی بڑی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، حالانکہ عمر پر میں نے اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ وہ خود ہی یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے نرمی سے اسے پورا واقعہ سنانے کو کہا۔ اس نے بتایا کہ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے کھولنے گئی۔ ایک دبلا پتلا شخص دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آپ کے گھر جو مہمان عورت ہے اس سے بات کرنی ہے۔ اتنے میں عائشہ بھی دروازے پر آ گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بہن جی، آپ کے بچے کا پتہ چل گیا ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ بچے کا نام سن کر عائشہ کچھ بھی سوچ نہ سکی۔ اسے اپنی سدھ بدھ ہی نہ رہی۔ وہ ننگے پاؤں ہی باہر نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ دوپٹہ تو لیتی جاؤ، لیکن اس نے تو میری آواز بھی نہیں سنی۔ گلی کی نکڑ پر ایک ٹانگا کھڑا تھا۔ دبلا پتلا شخص ٹانگے کا کوچوان تھا۔ ٹانگے میں 2 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نیچے اتر آئے اور عائشہ سے باتیں کرنے لگے۔ میں دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ میں بھی باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ عائشہ ٹانگے میں بیٹھ گئی۔ اس نے پاس کھڑے ایک لڑکے کو کچھ کہا۔ لڑکے نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ بیوی کی ساری بات سن کر میں نے اس لڑکے کو بلایا۔ وہ محلے میں ہی رہتا تھا۔ میں نے سے پوچھا کہ اس نے عورت اور ٹانگے والوں کے درمیان ہونے والی باتیں سنی تھیں۔ اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دور کھڑا تھا، اسے صاف سنائی نہیں دے رہا تھا، شاید کسی بچے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ بار بار انہیں خدا کا واسطہ دے رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ باوقت ضرورت ٹانگے والوں کو پہچان بھی سکتا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی شرمندگی کی تھی۔ مجرم نہایت دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر کے اندر سے ایک عورت کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ جانے میں عائشہ کی اپنی رضامندی بھی تو شامل تھی۔ اب پتہ نہیں اس رضامندی کے پیچھے کیا ممکن تھا۔ بہت ممکن تھا کہ مجرموں نے اسے بچے کی دھمکی دی ہو اور وہ بچے کی خاطر ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی ہو۔ میرا جو کچھ بھی تھا، میری ذمہ داری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں غصے میں بھرا ہوا واپس تھانے پہنچا اور حوالاتی کو مجید کالے کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسے خطرناک نتائج کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ سبھی کچھ صاف صاف بتا دے ورنہ اس کی خیر نہیں۔ وہ پھر پسی پسی آواز میں پرانی رٹ لگانے لگا۔ اسی دوران علاقے کے 2-3 مؤذن تھانے میں آ گئے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ملزم کو چھوڑ دیا جائے۔ مجھے بتایا گیا کہ کنڈکٹر خالق خان کو دیرینہ دشمنی کی بنا پر اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا غصہ آیا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے خواہ دوسروں پر الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اڈے پر 2 گروہ بنے ہوئے ہیں۔ کالے کا ایک روز پہلے ہی مخالف گروہ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔
میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہے اور میں نے کسی کی شکایت پر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی بلکہ اس کے جرم کا سراغ لگایا ہے۔ میں نے سونے کی ڈلی انہیں دکھایا اور بتایا کہ کس طرح یہ ڈلی کے ذریعے میں ایک بکارن لڑکی اور ایک بھکاری تک پہنچا ہوں اور بھکاری سے مجھے کس بات کا سراغ ملا ہے۔ میرا یہ موقف کافی مضبوط تھا۔ وہ لوگ کو شرمندہ نظر آنے لگے لیکن ان کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ ہر صورت میں اپنے آدمی کو چھڑوانا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ مرزا اسماعیل نامی ایک شخص بھی تھا۔ یہ شخص بہت بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں بھی ملزم کا ساتھی ہونے کے شبے میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے ایک بزرگ نے مداخلت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ دراصل اڈے کی دھڑے بندی میں کچھ لوگ مرزا اسماعیل کے بڑے بھائی مرزا غلام رسول کے ساتھ ہیں اور کچھ میاں مشتاق کے ساتھ۔ میاں مشتاق کی 10 اور مرزا غلام رسول کی کوئی 15 ذاتی بسیں روڈوں پر چل رہی ہیں۔ ان دونوں میں کل کوئی جھگڑا بھی ہوا تھا، اس لیے ہمیں شک گزرا کہ کالے کی گرفتاری میں میاں مشتاق کا ہی ہاتھ ہے۔ میاں مشتاق اور مرزا غلام رسول، اس کا مطلب تھا ان دونوں میں اینٹ اور سونے کا بیر تھا۔ غلام رسول کے آدمی کے مسروقہ بانیاں برآمد ہوئی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول عبداللہ کا تعلق میاں مشتاق کے گروہ سے ہو۔ میرا کیسائی سرگرمی سے عبداللہ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کی ماں کی رپورٹ پر میں نے گمشدگی کا پرچہ بھی درج کیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ عائشہ درست کہہ رہی ہے کہ عبداللہ قتل ہو چکا ہے۔ میرا اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ عبداللہ ڈرائیور کا تعلق میاں مشتاق کی پارٹی سے تھا تو بات کسی حد تک واضح ہو سکتی تھی۔ اس سے مرزا غلام رسول پر میرا شک اور بھی مضبوط ہو جاتا۔ میں فوراً ہی غلام رسول کا دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے پہلے مشتاق سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ مؤذن کو بے مراد رخصت کر کے میں مشتاق سے ملنے چل دیا۔ شہر کے ایک فیشنیبل علاقے میں اس کا کوٹھی نما مکان تھا۔ موٹر سائیکل سے اتر کر میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ دھوتی پہنے ہوئے خود ہی باہر نکل آیا۔ بظاہر وہ ایک ہوشیار کاروباری شخص نظر آتا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اصل موضوع پر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے مخالف فریق غلام رسول کے ایک سرگرم ساتھی سے ایسی بانیاں برآمد ہوئی ہیں جن کا تعلق ایک گمشدہ عورت سے۔ اس کا کیا خیال ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے بھی اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ کالا نامی وہ کنڈکٹر اول درجے کا بدماش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے عبداللہ کا ذکر کیا تو وہ فوراً ہی بول پڑا۔ میں عبداللہ کے بھائی کو لے کر آپ ہی کے پاس آنے والا تھا۔ عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں، لیکن ان لوگوں نے اسے بھی نہیں بخشا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی گمشدگی میں غلام رسول کے پالتو گنڈوں کا ہاتھ ہے۔ میاں مشتاق کی باتیں میرے تمام شکوں کی تصدیق کر رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ غلام رسول پر عبداللہ کے قتل اور عائشہ کے بچے کے اغوا کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ عائشہ نے بھی تو بتایا تھا کہ اسے ورک شاپ میں جانے والے افراد میں ایک شخص بس کا مالک بھی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ غلام رسول ہی ہو۔ میں اسے غلام رسول سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ غلام رسول سے میری ملاقات بس اڈے پر ہوئی۔ وہ بڑی سی توند والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے بوسکی کی قمیض، سفید شلوار اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ عائشہ نے بتایا تھا کہ بس کے مالک کا چہرہ بہت بڑا تھا اور اس کی داڑھی کانڈوں کی طرح بڑی ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں ہی نشانیاں مجھے نہ تو مشتاق میں نظر آئیں اور نہ ہی غلام رسول میں۔ غلام رسول کا چہرہ تو ویسے بھی توند کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ بہرحال اس کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے بڑے اطمینان سے پوچھ گچھ کی اور اس کے جوابات سے سوال اور سوالوں سے جواب نکالے۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھا اور پوچھ گچھ کے دوران میں کہیں بھی میرے ہتھے نہیں چڑھا۔ اس نے بھی اپنے مخالف فریق مشتاق پر جھوٹے الزامات لگائے۔ ایک نئی بات اس نے یہ بتائی کہ مشتاق پیشے سے دھوبی ہے۔ کوئی 3-4 سال پہلے اس کے پاس اچانک پیسہ آ گیا اور اس نے بسیں ڈال لیں۔ اس نے بتایا کہ مشتاق کا بھائی اب بھی شہر میں لوگوں کے کپڑے استری کرتا ہے۔ اس نے مشتاق کے کردار پر بھی حملے کیے۔ بہرحال یہ ایک دشمن کی اپنے دشمن کے بارے میں رائے تھی۔ میں نے زیادہ غور و فکر نہیں کیا۔ غلام رسول نے یہ بھی کہا کہ میں کنڈکٹر کالے کو ضمانت پر رہا کر دوں، لیکن میں نے حامی نہیں بھری۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ عبداللہ کی لاش برآمد ہو گئی تھی۔ شہر کے نواں سے گندا نالا گزرتا تھا۔ صبح کچھ لوگوں نے نالے میں ایک انسانی ہاتھ دیکھا۔ بہت جلد ایک لاش بھی سطح پر ابھر آئی۔ ایسائی اور فرزند علی موقع پر روانہ ہو چکے تھے۔ میں بھی موٹر سائیکل پکڑ کر چل دیا۔ پل کے نزدیک
لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لاش پانی سے نکال کر کنارے پر رکھ دی گئی تھی۔ 3 روز پرانی ہونے کی وجہ سے لاش کافی بگڑ چکی تھی۔ عبداللہ نے شلوار قمیض پہن رکھا تھا، پاؤں ننگے تھے اور اس کے ساتھ لوہے کا ایک وزنی کڑا بھی بندھا ہوا تھا، جو شاید کسی پرانی بس سے حاصل کیا گیا تھا۔ جس جگہ لاش ظاہر ہوئی وہاں اتفاقاً نالے کی گہرائی بہت کم تھی۔ یہ جگہ ورکشاپ سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر تھی۔ پولیس کا عملہ اور فوٹوگرافر اپنی کارروائی میں مصروف تھے۔ میں نے فرزند علی سے پوچھا کوئی خاص بات؟ اس نے نوٹ بک سے سر اٹھاتے ہوئے کچھ نہیں جناب، وارث کو اطلاع کر دیے۔ جی ہاں جناب، اس نے کہا، اور میری نظر میں وہ بوڑھی عورت گھوم گئی جو ہاتھ میں ٹفن لیے تھکے تھکے قدموں سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی بھوک کا سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ یہ ایک دوسری عورت کا چہرہ تھا، لیکن یہ عورت بھی ماں تھی، دکھیاری اور مجبور ماں۔ وہ اپنے معصوم بچے کی خاطر اپنا سبھی کچھ داؤ پر لگا چکی تھی۔ عزت کے لٹیرے نے اسے بچے کی یاد دلا کر نہ جانے کہاں پر لے گئے تھے۔ بچی درندوں کے ٹولے میں وہ تنہا تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے رات بھر سو کر ایک بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے خود کو ملامت کرنے لگا۔ دراصل میں رات میں تھکا ہوا ہی اتنا تھا کہ بستر پر گرتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے اس جگہ کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر غور سے لاش کا چہرہ دیکھا، پھر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن ایک چیز دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مقتول کی ٹھوڑی کے نیچے بائیں طرف کچھ بال نظر آ رہے تھے۔ میں نے قریب بیٹھ کر اچھی طرح دیکھا، بال واقعی موجود تھے۔ باقی داڑھی بالکل صاف تھی، لیکن لگتا تھا اس جگہ اس طرح نہیں پھیرا گیا۔ سب انسپکٹر بھی میرے قریب بیٹھ کر ٹھوڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ بالوں کی اس ٹکڑی نے کافی جگہ گھیر رکھی تھی، اور یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بے خیالی میں یہ بال اترنے سے رہ گئے ہوں گے۔ لگتا تھا عبداللہ جس وقت بھاگ کر بس پر سوار ہوا وہ کسی حجام سے شیو کروا رہا تھا۔ میں نے یہ سراغ ذہن میں رکھ لیا اور باقی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ عائشہ کے بیان کے مطابق سر پر ایک گہرا زخم تھا، اس کے علاوہ تشدد کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اتنے میں چیخا پکار کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ وہی ٹفن والی بڑھیا اور ایک نوجوان لڑکا تیز تیز قدموں سے لاش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے لاش کو دیکھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ ایک نہایت ہی رکعت آمیز منظر تھا۔ میں نے فرزند علی کو کہا کہ یہاں سے فارغ ہو کر عبداللہ کے بھائی کو میرے پاس تھانے لے آئے۔ تھانے آ کر میں نے ایسائی کو ضروری ہدایت دی اور خود لاری اڈے روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک بات بہت بری طرح کھٹک رہی تھی۔ نیزا جام کے پاس سے اٹھ کر عبداللہ بس میں سوار ہوا، اس نے ابھی تک اس کی تلاش میں مدد کیوں نہیں کی؟ جس وقت عبداللہ بس لے کر اڈے پر آیا اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلد از جلد شیف بنوا کر اور شاید نہا کر کھانا کھانا چاہتا تھا۔ شیف کروانے وہ دور بھی نہیں گیا ہوگا۔ میں اڈے سے نکلا اور سب سے قریبی جام کی دکان پر چلا گیا۔ اس وقت دوپہر کا 1:30 بجا تھا، لو چل رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سڑک پر زیادہ رش نظر نہیں آ رہا تھا۔ دکان میں بھی کوئی گاہک موجود نہیں تھا۔ حجام ایک درمیانی عمر کا مقبنی سا شخص تھا۔ میں نے اسے اس کا نام وغیرہ پوچھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی گھبراہٹ مجھے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے اسے فوراً دکان بند کر کے ساتھ چلنے کو کہا۔ موٹر سائیکل پر بٹھا کر میں اسے تھانے لے آیا۔ مجھے اس پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے فوراً ہی بتا دیا کہ عبداللہ نے 3 روز پہلے اس سے شیو کروائی۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی کبھاری اسے شیو کروانے آتا ہے۔ اس روز وہ آیا تو بڑی جلدی میں تھا، کہنے لگا کہ ذرا جلدی سے داڑھی موڑ دو۔ میں شیو کرنے لگا۔ تھوڑی پر اس طرح چلاتے وقت میں نے اس کی گردن ذرا موڑی تو اس کی نظر باہر سڑک پر پڑی۔ وہ اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی باہر دیکھا، ایک بس پر کچھ آدمی سوار ہو رہے تھے۔ میری طرف ان کا پیچھا تھا، اس لیے میں ان کی شکلیں نہ دیکھ سکا۔ کھڑکی میں کوئی لڑکی بھی نظر آ رہی تھی۔ میں زیادہ غور ہی نہیں کر سکا کیونکہ بس فوراً ہی آگے روانہ ہو گئی۔ اس وقت عبداللہ میرے قریب سے بھاگتا ہوا فوراً ہی باہر نکل گیا۔ بس کی رفتار زیادہ تیز نہیں ہوئی تھی، وہ دوڑ کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا اس بس کو پہچان سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو تم نے جانتے بوجھتے اب تک یہ بات چھپائے رکھی ہے۔ میں تمہیں اندر بھی کر سکتا ہوں۔ اگر کسی بہت بڑی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو صاف صاف سب کچھ بتا دو۔
وہ رک رک کر بھرائی آواز میں بولا، حضور میں غریب آدمی ہوں، ایک پورے کنبے کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، میں ڈرتا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ مجھے پتا ہے کہ انڈے پر 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں، میں کسی بھی خلاف گواہی دے کر اپنی جان مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ دراصل اس روز عبداللہ ڈرائیور جس بس میں سوار ہوا تھا وہ لال پٹی والی تھی۔ لال پٹی والی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں حضور، میاں مشتاق کی بسوں کو ہم لوگ لال پٹی والی کہتے ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ میاں مشتاق کی کوئی بس تھی؟ جی حضور، لیکن جناب اگر اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں نے شکایت کی ہے تو ان کے آدمی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور پوچھا کہ کیا وہ بس کا نمبر، ڈرائیور یا پھر کنڈکٹر کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جلدی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکا، لیکن اس بات میں اسے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میاں مشتاق کی ہی بس تھی۔ اور جام کے بیان سے صورتحال مختلف ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ فرزند عبداللہ کے چھوٹے بھائی کو لیے اندر داخل ہوا۔ لڑکے کی عمر 20-22 سال ہوگی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا نام امجد تھا۔ میرے سوالوں کے جواب پر اس نے یہ بتایا کہ وہ اس قتل کے سلسلے میں کسی پر شک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ بڑا ہی بااخلاق اور ملنسار تھا۔ جب میں نے اسے یہ پوچھا کہ کیا وہ میاں مشتاق کے دھڑے سے تعلق رکھتا تھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ کسی دھڑے کے آدمیوں میں نہیں بیٹھتا اور میاں مشتاق کی حمایت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے ایک بار مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میاں مشتاق اچھے چال چلن کا آدمی نہیں۔ میں نے کہا لیکن مشتاق تو کہتا ہے کہ تم اس کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آنے والے تھے۔ امجد نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تھانے دار صاحب، میاں مشتاق کا ایک آدمی کل دوپہر میرے پاس آیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ تھانے چلو، ہم مرزا غلام رسول کے خلاف پرچہ درج کرواتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ میں نے کہا ابھی ہمیں سوچنے دو، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے امجد سے پوچھا کہ غلام رسول اور میاں مشتاق میں سے اگر کوئی ایک اس کے بھائی کا قاتل ہو تو اسے کس پر شک ہوگا؟ اس نے کہا جناب اگر مجھ سے پوچھیں تو میاں مشتاق کسی بھی وقت کوئی بھی جرم کر سکتا ہے۔ وہ بالکل کلاش آدمی تھا، اب اس کے پاس نیا پیسہ آیا ہے اور اس کی ہوش ہی ماری گئی ہے۔ لڑکا کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ اس کا انداز میری نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ میں نے کہا ہاں کہو، کیا کہنے لگے تھے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ باتیں تمہارے اور میرے درمیان رہیں گی۔ اور میری حوصلہ افزائی پر لڑکے نے جو باتیں بتائیں ان سے پتہ یہ چلا کہ میاں مشتاق کے اچانک امیر بننے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کی کمائی کھانا شروع کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہن کو کسی سیٹھ نے داشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا، مشتاق کسی سیٹھ کی دولت پر عیش کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس لڑکے کی پوری بات سنی اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس افسانے میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ میں زبانی انداز میں کام کر رہا تھا کہ عائشہ کو میں نے گھر سے غائب ہوئے 24 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ 24 گھنٹوں میں اس کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن میرے دل میں امید کی کرن بھی باقی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اسے دوسری رات دشمنوں کے چنگل میں نہ آئے۔ میں نے تھانے واپس آتے ہی اپنے سب سے ہوشیار مخبر بخت آور کو میاں مشتاق کی ٹوہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے میری توقع سے کہیں زیادہ تیز رفتاری دکھائی۔ شام سے کچھ دیر پہلے آ کر ہی اطلاع دی کہ میاں مشتاق کی بہن شہر کے علاقے کی ایک متوسط بستی میں رہائش پذیر ہے، اس نے کسی سیٹھ سے شادی کر رکھی ہے۔ میاں مشتاق کا کردار میری نظر میں بہت بری طرح مشکوک ہو چکا تھا۔ اس کے 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، اس نے جھوٹ بولا کہ عبداللہ اس کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 2، انجام کے بیان کے مطابق عبداللہ جس بس پر سوار ہوا تھا وہ میاں مشتاق کی ملکیت تھی۔ نمبر 3، اس بات کا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ راتوں رات اتنا مالدار کیسے بن گیا۔ لیکن 2-3 باتیں اس کے حق میں بھی جاتی۔ ایک تو یہ کہ اس کا حلیہ عائشہ کے بیان کردہ حلیے کے مطابق نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس فقیر کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس نے جھولی میں بالیاں پھینک کر جانے والے شخص کا جو حلیہ بتایا تھا وہ ہو بہو کنڈکٹر کالے سے ہی ملتا تھا، اور کالا نہ صرف مرزا غلام رسول کے دھڑے کا تھا بلکہ اس کا دستے راز بھی تھا۔ شام کے سائے بڑی تیزی سے پھیر رہے تھے۔ مجھے بہت جلد اب کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے دونوں سب انسپکٹروں کو سادہ لباس میں غلام رسول اور میاں مشتاق کے گھروں کی نگرانی پر لگا دیا، اور اب ان کی طرف سے کسی اطلاع کا
منتظر تھا میں۔ نہ جانے میری جی میں کیا آئی کہ میں سائی کو ہدایت دے کر خود بھی تھانے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ شہر کے شمالی حصے کی طرف تھا۔ مخبر کی اطلاع کے مطابق مشتاق کی بہن کا گھر اسی علاقے میں تھا۔ وہی آدھے گھنٹے بعد میں اس گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی، کچھ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ ارد گرد بھی کوٹھی نما مکان تھے، لیکن بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور سڑک سنسان نظر آ رہی تھی۔ سامنے ایک چھوٹی سی گراؤنڈ تھی، ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی۔ میں موٹر سائیکل کو گراؤنڈ میں لے گیا اور باڑ کے ساتھ ٹہلنے لگا۔ سڑک پر سے میرا صرف سر ہی نظر آ سکتا تھا۔ کوٹھی میں چند ایک بتیاں جل رہی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ کار گراج میں موجود ہے۔ ابھی وہاں مجھے ٹہلتے ہوئے صرف 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ کوئی گیٹ پر شخص نظر آیا۔ میں نے باڑ کے اوپر سے دیکھا، یہ ایک فقیر تھا۔ مجھے اس کی حرکات مشکوک لگیں۔ وہ سر گھما گھما کر بڑی احتیاط سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے بڑا ہی عجیب منظر دیکھا۔ فقیر نے گیٹ کھولا اور بڑے اطمینان سے کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ میں نے تقریباً 5 منٹ اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ تو فقیر باہر آیا اور نہ ہی کسی قسم کی آواز سنائی دی۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا گیٹ پر پہنچ گیا۔ گیٹ کو بھی کنڈی نہیں لگائی گئی تھی۔ میں اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کھڑکی میں روشنی ہو رہی تھی۔ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں احتیاط سے چلتا ہوا کھڑکی تک پہنچا۔ اندر جھانکنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، لیکن کمرے میں ہونے والی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ یہ عورت اور مرد کی آوازیں تھیں۔ دونوں ہی پنجابی بول رہے تھے۔ عورت زیادہ پڑھی لکھی معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن نوجوان لگتی۔ مرد گرجدار آواز میں کہہ رہا تھا، بدبخت کمینی، مجھے دیکھتے ہی تجھے دنیا بھر کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ بڑے ضروری کام سے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، واپس نہیں آؤں گا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہ آواز، ہاں یہ آواز میری کچھ جانی پہچانی تھی۔ یہ اسی دلہے کی آواز تھی جس نے بتایا تھا کہ ایک لنگڑا اسے خیرات میں سونے کی بالیاں دے کر گیا تھا۔ لیکن یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کمرے میں جھانکنے کا کوئی طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی باہر نکل رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس جگہ تاریخی تھی۔ میں نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا، یہ وہی فقیر تھا، لیکن اگر میں نے اسے اندر نہ آتے ہوئے دیکھا ہوتا تو کبھی پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا تو حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پھٹی پرانی رلی کی جگہ اس نے بڑی خوبصورت پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال بھی سلیقے سے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اس کا باقی جسم کے لحاظ سے کافی بڑا تھا۔ بڑے ہی ٹھاٹھ سے چلتا ہوا وہ کار تک آیا، پھر دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ عورت نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور بیک کر کے سڑک پر لے آیا۔ ذرا دیر بعد میں انجن کی دور ہوتی ہوئی آواز کو سن رہا تھا۔ اب مجھے فوراً ہی یہاں سے نکل کر اس کا پیچھا کرنا تھا، لیکن وہ عورت اور گود میں بچہ لیے وفادار اور بیویوں کی طرح گیٹ پر کھڑی تھی۔ چاروں ناچار میں ستون کی اوٹ سے نکلا اور بھاگتا ہوا گیٹ سے باہر آ گیا۔ عورت نے مجھے دیکھ کر چیخ ماری، لیکن میں توجہ دیے بغیر سائیکل پر آ بیٹھا۔ ذرا دیر بعد موٹر سائیکل تیز رفتاری سے کار کا پیچھا کر رہی تھی۔ اگر موٹر سائیکل پرانی تھی تو کار بھی اتنی نئی نہیں تھی۔ میں نے جلدی اسے جا لیا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر میں نے اپنا تعاقب جاری رکھا۔ میرے ذہن میں آندھی ہنسی چل رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر سارا دن ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے والا شخص قیمتی کپڑوں میں ملبوس گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی منزل کیا تھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن ایک بات بہت حد تک صاف ہو گئی تھی، یہ تجوری کا امیر اور دل کا غریب آدھی بھک منگتا دلہا ہی تھا۔ اس سارے گرگندے کی یہ بنیاد تھا۔ کنڈکٹر کالا واقعی بے قصور تھا۔ مشتاق کو میاں بنانے والا اور اسے بس ڈال کر دینے والا بھی یہی فٹ پاتھ یا فقیر تھا۔ وہ اس سارے کاروبار کا کرتا دھرتا تھا۔ اب مجھے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اپنی بھانجی پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ مجھے پہلے بھی اسی بات کا شک ہوا تھا۔ وہ ایک عیاش فطرت شخص تھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی پر بری نظر رکھتا تھا۔ اب اس لڑکی کو دیا ہوا تحفہ اس کے گناہوں کی سزا بن کر اس کے تعاقب میں تھا۔ میں نے مناسب فاصلے سے 10 بسوں کے مالک اس کار سوار فقیر کا تعاقب جاری رکھا۔ کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی شہر سے باہر آ گئی، پھر سڑک سے اتر کر ایک کچے راستے پر چلنے لگی۔ تھوڑا آگے جا کر کھیتوں کے درمیان پکی اینٹوں کی ایک بڑی چار دیواری نظر آئی۔ کوئی
5 کنال جگہ ہوگی۔ 4 دیواری کے اندر 2-3 چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ کار کے پہنچتے ہی گیٹ کھل گیا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ میں نے موٹر سائیکل بند کی اور پیدل ہی 4 دیواری کی طرف بڑھنے لگا۔ فقیر نے یہ بھی بڑا ہی امیرانہ ہاتھ مارا تھا۔ جگہ سڑک سے تھوڑا ہٹ کر تھی، لیکن نہایت ہی موزوں جگہ تھی، موقع کی جگہ تھی یہ۔ چند سالوں میں اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہونے والا تھا۔ میں نے بغور 4 دیواری کا جائزہ لیا اور ایک جگہ سے دیوار پلان کر اندر داخل ہوا۔ چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں بغلی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا بڑی احتیاط سے آگے بڑھا۔ کمروں کے سامنے ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور ایک لمشم شخص دوسری طرف منہ کیے حقے سے کش لے رہا تھا۔ چاندنی رات میں اس کے سرانے پڑی ہوئی رائفل صاف دکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ بھی خود بخود اپنے پستول تک گیا۔ میرے پاس میرا پستول موجود تھا۔ میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ چارپائی پر کوئی بچہ بھی سو رہا ہے۔ اس کی عمر کوئی 4 سال کے قریب رہی ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عائشہ کا بچہ ہے۔ دبے پاؤں چلتا ہوا میں کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے کی جھرری سے میں نے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر لالٹین کی روشنی میں صاف نظر آنے لگا۔ عائشہ نے ایک خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا، بالوں کی چوٹی بھی گندی ہوئی تھی۔ وہ چارپائی کے بازو پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور دلہا شیطانی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی بھاری آواز میں بولا، پیاری، تو نے کل بھی پوچھا تھا نا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ تو سن، میں نے تیرے شوہر سے بدلہ لیا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس DSP رانا کو قتل کر دوں گا یا اسے ایسا انتقام لوں گا کہ ساری عمر روتا رہے۔ دلہے کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ DSP گجر خان کی بیوی تھی۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں کئی دفعہ ان کے گھر گیا تھا۔ میں اسے بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ گھونگھٹ کے پیچھے سے بات کرتی۔ اور تب مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اسے برساتی نالے میں گرنے سے بچایا تھا اور اپنا نام بتایا تو وہ بہت بری طرح چونکی بھی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام بتایا اور سب کچھ میرے اوپر بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اس نے اپنے شوہر کا نام غلط کیوں بتایا؟ شاید وہ شوہر سے خوف زدہ تھی۔ میں نے اپنے کان پھر دروازے کی طرف لگا دیے۔ دلہا کہہ رہا تھا کہ میرے آدمی کئی دنوں سے تمہیں اٹھانے کی فکر میں تھے۔ جب تم گجر خان سے روانہ ہوئی تو 2 آدمی تمہارے پیچھا کر رہے تھے۔ پھر میں تمہارے حسن پر فریقہ ہو گیا، ورنہ میرا ارادہ تمہارے بچے کو قتل کرنے کا تھا، کیونکہ تمہارے شوہر نے بھی میرے بچے کو قتل کیا تھا۔ وہ میرا اکلوتا لڑکا تھا اور بڑا ہی بانگا، سنجیدہ اور نڈر، لیکن اسے تمہارے شوہر کا غصہ کھا گیا۔ ایک رات وہ بس لے کر گجر خان سے گزر رہا تھا تو تیرے شوہر نے جیپ پر اس کا پیچھا کیا اور پھر اسے پکڑ کر اتنا پیٹا کہ اس کے دماغ کی رگ پھوٹ گئی۔ میں نے بیٹے کی لاش پر کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی کہ اس DSP سے میں انتقام لوں گا، اور دلہا منگتا جو کہتا ہے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ پھر وہ قدرے پرسکون ہو کر دھیمی آواز میں بولا، اچھا پیاری، ان باتوں کو جانے دو۔ معاہدے کے مطابق میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اب میری مراد بھی پوری کر دو۔ اس فقیر کی جھولی میں حسن کی خیرات ڈال دو۔ عائشہ کی آوازی ایاز اپنے ابو کے پاس پہنچ گیا ہے نا؟ ہاں پیاری، کہا تو ہے کہ اب اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ دلہا جلتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا سر کچھ اور جھک گیا۔ میری یکدم وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں تیز چھری چمک رہی تھی۔ دلہے نے بھی جلدی سے پستول نکال لیا، لیکن عائشہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری کا رخ اس کے اپنی طرف تھا۔ اس کی آنکھیں اشکبار اور سرخ ہو رہی تھیں۔ میں یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی، وہ سرگوشی کے لہجے میں بولی، اور چھری اپنے سینے میں گھونپنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ دلہا چیخا، رک جاؤ، تمہارا بیٹا یہیں پر ہے۔ عائشہ کا ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ اسی وقت بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اور کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ باہر چارپائی پر بیٹھا ہوا شخص ہاتھ میں بندوق لیے اندر داخل ہوا۔ شیر بچے کو یہاں پر لاؤ، دلہا گرجا۔ وہ شخص بھاگ کر گیا اور ایک بڑا ہی خوبصورت بچے کو اٹھا لایا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ بچے کی آنکھیں بند تھیں، شاید اسے کوئی ناشا آور چیز دی گئی تھی۔ اس نے نیکر پہن رکھا تھا اور اس کی نازک ٹانگیں ہوا میں لٹک رہی تھیں۔ عائشہ نے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ دلہے نے لپک کر چھری اٹھا لی۔ اس نے عائشہ کو دھکا دیا اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ بدبخت، مجھے تیرا پہلے ہی پتا تھا۔ وہ چہرہ بازو میں چھپائے روتی رہی۔
दुल्ला गुस्से में फनकारता हुआ बच्चे की तरफ बढ़ा और उसे बाजुओं में ले लिया। आयशा आगे बढ़ी तो शहरे ने लपक कर उसे थाम लिया। दुल्ले ने वही छुरी बच्चे की तरफ सीधी की और खौफनाक आवाज में बोला, अब इस पिल्ले को मैं क्यों छोड़ूं? इसकी आंतें तुम्हें सामने निकालूंगा। आयशा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो। दुल्ले ने बच्चे को जमीन पर लेटाया, फिर छुरी बुलंद की। मेरे पिस्तौल का रुख दुल्ले की पेशानी की तरफ था। मैंने वहीं खड़े खड़े गोली चलाई, लेकिन जिंदगी में पहली बार मेरे पिस्तौल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। गोली ही नहीं चली और फिर मैंने माँ की ममता का बड़ा ही जलाली रूप देखा। मैंने देखा एक चीख मारकर आयशा ने खुद को शेरे की गिरफ्त से छुड़ाया और किसी भूखी वेशी शेरनी की तरह वो दूल्हे पर झपटी। दूल्हा इस अचानक आफत से घबराकर जरा सा घबरा उठा और आयशा का धक्का खाकर एक कुर्सी पर गिर पड़ा। कुर्सी चकनाचूर हो गई। इससे पहले कि वो संभलता, आयशा टूटी हुई कुर्सी का एक मोटी लकड़ी उठा चुकी थी। उसकी आंखों से छोरे लपक रहे थे। वो चीख रही थी। उन लकड़ी का टुकड़ा हैरान कुन ताकत से दुल्ले के चेहरे पर बरसा रही थी। वो उन्हें एक सांस की भी मोहलत नहीं दे रही थी। झपट झपट कर उन्हें दर पे लगा रही थी। मैंने तक दरवाजे में खड़े हुए सोचा कि ये दो शख्स तो क्या, यहाँ अगर 10 आदमी भी जमा हो जाए ना, तो इस औरत के बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। बिखरी हुई माँ का वो रूप आज तक मेरे ध्यान पर नक्श है। जब तक मैंने अपने पिस्तौल को दुरुस्त किया और दूसरे दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ, दुल्ला और शेरा जमीन बेहोश हो चुके थे। शेरा तो शायद बेहोश ही हो गया था, लेकिन दुल्ला अभी तक आयशा की दर पे खा खा कर तड़प रहा था। डीएसपी राना तौफीक, जो मेरा दोस्त भी था, बहुत ही बुरी तरह रो रहा था। उसकी इश्क की बंदी हुई थी। वो बार बार अपनी 4 साल बच्चे के सर पर हाथ फेर रहा था। ये बच्चा इसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज था। फिर उसने मेज की दराज खोली और एक कागज निकाल लिया। ये तलाकनामा था आयशा के लिए। इनके खिलाफत इतने बढ़ चुके थे कि उसकी मुझे खबर ही नहीं थी। मैंने उसे सारी कहानी कह सुनाई, अपनी छलांग से लेकर ममता की तड़प तक। मैंने उसे बता दिया कि उसके लाडले बेटे को बचाने वाला मैं नहीं, उसकी माँ है। अगर वो ना होती तो इस का बच्चा इसके बाप के दुश्मनों के हाथों मारा जाता। वो सब कुछ खामोशी से सुनता रहा और अब तलाकनामा उसके हाथ में था। फिर उसने अपने बच्चे का मुंह चूमा और तलाकनामे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब्दुल्ला के कत्ल और अगवा के दोनों ही बड़े मुजरिम दुल्ला और मुश्ताक को मुख्तलिफ दफात के तहत उम्र कैद और भारी जुर्मानों की सजा हुई थी।